بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت مولانا سید محمد عبد القدیر حسینی چشتی بخاری المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ و برائے صحت عاجلہ سیدہ فرحت فاطمہ المعروف سعدیہ حسینی۔ آج سورہ آل عمران کی یہ اختتامی نشست ہے ہمارے درس کے اعتبار سے، اور آیت کی ترتیب کے اعتبار سے تفسیر مظہری کے اندر آج جہاں سے ہم تلاوت کرنے والے ہیں تو اس کی ترتیب کے اعتبار سے آیت نمبر 198 سورہ آل عمران سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار۔ لیکن وہ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، ان کے لیے باغ ہوں گے، روا ہوں گی ان کے نیچے، یعنی بہتی ہوگی ان کے نیچے ندیاں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، یعنی وہ متقی پرہیزگار لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ، یہ تو مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے نیکوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت بہتر ہے، یعنی جو ابدی نعمت ہے، ہمیشہ کی نعمت ہے، وہ اور بہتر ہے۔ نحویوں کے نزدیک لیکن الذین اتقوا جو یہاں پر آیا ہے تو لیکن جو ہے استدراک کے لیے ہوتا ہے۔ استدراک کس کو کہتے ہیں؟ تو استدراک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو وہم، جو گمان، جو خیال ما قبل کلام سے پیدا ہوا، یعنی پہلے والے کلام سے جو وہم پیدا ہوا اس کو ختم کر دینا، اس کو استدراک کہتے ہیں۔ اب وہم کیا تھا؟ وہ وہم یہ تھا کہ وہ کفار، وہ کافر جو دنیا میں مال و متاع، یعنی مال سے اور سامان سے لطف اندوز ہوتے رہے، فائدہ اٹھاتے رہے، جب ان کا مال قلیل ہے یعنی تھوڑا ہے، کم ہے، تو متقین یعنی پرہیزگار لوگ جو لذت سے اعراض کرتے رہے، لذتوں سے منہ موڑتے رہے، تو ان کا مال تو اور تھوڑا ہوگا، اور بھی کم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس وہم کو دور کرنے کے لیے فرمایا لیکن الذین اتقوا، لیکن الذین اتقوا یعنی متقین، یعنی پرہیزگاروں نے دنیا میں وہ کمایا جو آخرت کی نعمتوں کے لیے وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، تو انہوں نے دنیاوی نعمتوں سے اتنا فائدہ اٹھایا جس سے زیادتی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، زیادہ ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور علماء معانی کے نزدیک، یہ تو علم کلام والوں کی بھی بحث اپنی جگہ ہے، علماء نحویین کی بحث ہے، لیکن علماء معانی کے نزدیک لیکن کا لفظ جو ہے مخاطب کے اعتقاد کو، یعنی جس سے خطاب کیا جا رہا ہے اس کے اعتقاد کو رد کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب ان کا غلط عقیدہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ دنیا سے لطف اندوز ہونے والے ہیں، فائدہ اٹھانے والے ہیں، اور متقین سخت خسارے میں ہیں۔ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جو تقوی اور پرہیزگاری والے لوگ ہیں وہ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ تو لہٰذا ان کے اس غلط عقیدے کا، غلط سوچ کا، غلط فکر کا رد کیا، اس کو ریجیکٹ کیا، من عند اللہ۔ تو اب متقی لوگ ایسے باغات میں رہیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے مہمانی ہے، ضیافت ہے۔ تو یہ من عند اللہ یہ جو ہے نزل کی صفت ہے۔ نزولہ جو یہاں پر آیا تو نزل اسے کہتے ہیں جو مہمان کے لیے تیار کیا جائے۔ نزلاً کے لفظ میں متقین کی یعنی پرہیزگاروں کی شان کو بلند کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مہمان قرار دیا ہے، اور کریم آدمی کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس میں سے مہمان کے لیے بہترین چیز تیار کرتا ہے۔ جو سخی ہوتا ہے تو اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس میں سے بھی مہمان کے لیے سب سے بہترین چیز تیار کرتا ہے۔ نزولاً جو ہے یہ جنات سے حال ہے، یعنی
اس میں جو ہے حالت بیان کی جا رہی ہے، اس میں عامل ظرف ہے، ایک قول یہ کیا گیا، ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ یہ مفعول مطلق ہے۔ تقدیر کلام انزلوہا نزلاً ہے، یعنی یہ بھی جائز ہے کہ یہ تمیز کی حیثیت سے منصوب ہو، یعنی زبر والا ہو، ایک قول یہ کیا گیا، ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ تقدیر کلام یوں ہے، اس طرح جعل ذالک نزولا وما عند اللہ خیر للابرار، ثواب اور قرب کے درجات، قریب ہونے کے مرتبے، رضا یعنی خوشنودی اور رحمت دنیا کے سامان اور ہر چیز سے بہتر ہے۔ مدح یعنی تعریف اور تعظیم کے لیے اس میں ظاہر کو اس میں ضمیر کی جگہ رکھا ہے، اس میں ظاہر سے مراد یہاں ابرار، خیر للابرار، تو ابرار کو لائے حضرت عمر بن خطاب، تو اس میں ظاہر کیوں لائے؟ تاکہ تعریف اور عظمت ظاہر ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بالا خانے میں حاضر ہوا، جو ایک خاص حصہ ہوتا ہے مکان کا، تو وہاں پر میں حضور کی خدمت اقدس میں گیا۔ آپ ایک چٹائی پر استراحت فرماتے آرام فرما رہے تھے، سر کے نیچے چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی شاخوں کے ریشے بھرے ہوئے تھے، کچھ حصے کھجور کی شاخوں کے بھرے ہوئے تھے، قدموں میں کچھ پکا چمڑا تہہ کیا پڑا تھا، مطلب قدم مبارک کی طرف کچھ پکا چمڑا، مطلب یعنی ایک دم پورا پکا بھی نہیں، پورا کچا بھی نہیں، تو وہ جو ہے تہہ کیا، مطلب یعنی گھڑی کیا ہوا، فولڈ کیا ہوا پڑا تھا۔ سرہانے جو ہے سر مبارک کی طرف کچی کھال لٹک رہی تھی، اور چٹائی کے نشان پہلو مبارک میں پڑ گئے تھے، آپ کے جسم مبارک کے پہلو کی طرف چٹائی کے نشان پڑ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر میں رونے لگا۔ آپ نے فرمایا کس چیز نے تجھے رلایا؟ میں نے عرض کی، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسریٰ اور قیصر تو اس آرام میں رہے جبکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی قیصر و کسریٰ تو کتنے آرام میں ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حالت میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ معالم التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 608 پر یہ روایت موجود ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کی امت پر رزق میں فراخی یعنی کشادگی پیدا فرما دے، کیونکہ اہل فارس اور اہل روم پر، فارس والے اور روم والوں پر اللہ تعالیٰ نے رزق میں فراوانی کر رکھی ہے، یعنی ان کے رزق کو بڑھا کر رکھا ہے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا اے عمر، کیا تم اس خیال میں ہو کہ وہ ایک ایسی قوم ہیں جنہیں ان کی پسندیدہ چیزیں دنیاوی زندگی میں جلدی سے عطا کر دی گئیں؟ کیا تم اس خیال میں ہو وہ ایک ایسی قوم ہے جنہیں ان کی پسندیدہ چیزیں دنیاوی زندگی میں جلدی سے عطا کر دی گئیں؟ مشکات المصابیح باب فضل الفقراء وما کان من عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 447 پر یہ روایت موجود ہے، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ اور قحط کا دور ہے۔ جب وہ دنیا کو چھوڑتا ہے تو قید خانے اور قحط کے دور سے خلاصی یعنی نجات پاتا ہے۔ قحط یعنی جس میں غلہ وغیرہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، زمین سے پیداوار نہیں اگتی۔ اسے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ میں نقل کیا ہے۔ قتادہ بن نعمان سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے بچاتا ہے جس طرح تم اپنے مریض کو پانی سے بچاتے ہو۔ اسے امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ جب جامع ترمذی ابواب الطب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 پر یہ روایت موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو دنیا سے بچاتا ہے، جس طرح تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو، یعنی پانی لگنے سے اس کا مرض بڑھ جاتا ہے بیمار کا۔ امام نسائی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابن جریر نے اسی کے مثل حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن جریر سے اسی کے مانند حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب نجاشی کی موت کی خبر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس پر نماز جنازہ پڑھو۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم ایک حبشی پر نماز جنازہ پڑھیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی،
اگلی آیت کا نمبر ہے 199 199 سورہ آل عمران۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور بے شک بعض اہل کتاب ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس پر جو اتارا گیا تمہاری طرف، اور جو اتارا گیا ان کی طرف، یعنی جو ان کی طرف اتارا گیا جو تمہاری طرف اتارا گیا، دونوں پر ایمان لاتے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، یعنی عاجزی اور نیاز مندی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں، خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں۔ تو یہ اصل ترجمہ دیکھ لے کہ عاجزی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، نہیں سودا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا حقیر یعنی معمولی قیمت پر، یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتاب، مستدرک میں حضرت عبداللہ بن زبیر سے اسی کے مثل یعنی اسی طرح روایت ہے کہ یہ آیت نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی، حبشہ کا بادشاہ تھا تو اس کے بارے میں آئی۔ بغوی نے کہا کہ جب نجاشی فوت ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی موت کی خبر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا نکلو اور اپنے بھائی نجاشی کی نماز پڑھو جو غیروں کی زمین پر فوت ہوا، انتقال کیا۔ آپ جو ہے بقیع کی طرف تشریف لے گئے، جنت البقیع کی طرف، آپ کے لیے حبشہ کی سرزمین ظاہر کی گئی۔ آپ نے نجاشی کی چارپائی دیکھی، اس کی نماز جنازہ پڑھی، 4 تکبیرات کہی، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا اور ان کے لیے بخشش کی دعا کی۔ تو منافقوں نے کہا کہ اسے دیکھو، یعنی نعوذ باللہ ایسا کہنے لگے، ان کو دیکھو ایسے حبشی پر نماز جنازہ پڑھتے ہیں جو نصرانی تھا، جسے انہوں نے دیکھا تک نہیں، نہ ہی وہ آپ کے دین پر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ یہ روایت جلد نمبر 3 صفحہ تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 394 پر موجود ہے کہ یعنی اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لہٰذا مطلب یہ کہ جس نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی گئی تو وہ مسلمان تھا۔ اہل کتاب میں کچھ لوگ مسلمان بھی ہوتے، ایمان والے ہوتے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر کیفیت کو جانتے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیجئے، روایت بتا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں اور حضور کے لیے حبشہ کی سرزمین جو ہے نظر آ رہی ہے، اور آپ یہاں سے جو ہے اس کی چارپائی کو، یعنی حبشہ میں جو اس کی چارپائی ہے جس پر وہ لیٹا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور نماز جنازہ یہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ عطا نے کہا کہ یہ جو ہے نجران کے 40 اور حبشہ کے 30 اور روم کے 8 آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ ابن جریر نے ابن جریج سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ مجاہد نے کہا کہ یہ اہل کتاب مومنوں کے بارے میں نازل ہوئی، اہل کتاب میں سے جو مومن ہیں ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ معالم التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 609۔ یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات پر، اس کی صفات اور اس کے اسماء کے ساتھ، ناموں کے ساتھ صحیح ایمان رکھتے ہیں۔ انا کے اسم پر لام داخل کیا ہے، لمن یؤمن، ان من اہل الکتاب لمن یؤمن، تو لام داخل کیا گیا کیونکہ ظرف کے ساتھ یہاں فاصلہ آ گیا ہے، دوری آ گئی۔ ما انزل الیکم، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن، وما انزل الیہم، جو ان کی طرف نازل کیا گیا یعنی تورات، انجیل اور زبور۔ خاشعین للہ، خضوع اور تواضع کرنے والے ہیں۔ یہ جو ہے یومنو کے فاعل سے حال ہے، یعنی اس حالت میں ایمان لاتے ہیں کہ تواضع کرنے والے ہیں۔ جمع کا صیغہ جو ہے من کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے ذکر کیا گیا۔ خاشعین للہ، یا پھر من کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے ذکر کیا۔ من یؤمنو، جو ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنو حالانکہ واحد ہے لیکن من کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے خاشعین ذکر کیے ہیں۔
یہ جملہ حال کے بعد حال ہے. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، ایک حالت کے بعد دوسری حالت بیان کرنے کے لیے ہے کہ اللہ کی آیتوں کا سودا نہیں کرتے. تورات کی وہ آیتیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہیں، تعریف ہے، ان کے بدلے میں ثمن قلیل یعنی تھوڑا سا عوض حاصل نہیں کرتے، جس طرح تحریف کرنے والے علماء کرتے ہیں، تبدیل کرنے والے علماء کرتے ہیں. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یعنی مخصوص ثواب جو دوسروں کے اجروں سے، دوسروں کے ثواب سے زیادہ ہے. جس طرح رب العالمین کے اس ارشاد میں ہے اولئک یؤتون اجرہم مرتین، کہ ان کو اجر جو ہے ڈبل عطا کیا جائے گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 3 آدمیوں کے 2 اجر ہیں. ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو اہل کتاب میں سے ہے کہ اپنے نبی پر ایمان لایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لایا. متفق علیہ. ان اللہ سریع الحساب، اللہ تبارک و تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے، کیونکہ وہ اعمال اور ان کے اوپر مرتب ہونے والی جزا کو یعنی ثواب کو جانتا ہے. اعمال کی وجہ سے جو ثواب ملے گا اس کو جانتا ہے، اور وہ تأمل کرنے سے یعنی غور و فکر سے بے نیاز ہے. روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے ایام کے یعنی دنوں کے نصف یعنی آدھے دن کے برابر میں مخلوق کا حساب مکمل کر لے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اجر یعنی وہ ثواب جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے بہت جلد ان تک پہنچ جائے گا، کیونکہ سرعت حساب سرعت جزا سے کنایہ ہے. یعنی جلد حساب لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بدلہ جلد مل جائے گا. اگلی آیت کا نمبر ہے 200 اور یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو اور ثابت قدم رہو، یعنی دشمن کے مقابلے میں جمے رہو اور کمر بستہ رہو، یعنی دین کی خدمت کے لیے اپنی کمر کو کس کر رکھو، باندھ کر رکھو، اور اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ یعنی ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ. تم یا ایھا الذین آمنوا، تم اپنے دین اور امور مکلفہ یعنی اپنے مذہب اور جن کاموں کا تم کو پابند بنایا گیا ان کی مشقتوں یعنی تکلیفوں اور خواہش نفس کی مخالفت اور اپنے رب کی محبت اور اس کی اطاعت پر صبر کرو. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا کا مطلب یہ ہے کہ صبر کرو، نہ سختی میں چھوڑو نہ خوشحالی میں چھوڑو. نیز یعنی ساتھ ہی جو ہے دشمنوں سے جہاد کرنے اور مصائب یعنی مصیبتوں اور تکالیف یعنی تکلیفوں میں بھی صبر کرو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صبر کا معنی ہے کہ نفس کو بغیر جزا اور فضا کے، بغیر یعنی واولے کے جو ہے مصائب پر یعنی مصیبتوں پر روکے رکھنا، جمائے رکھنا نفس کو. جنگ کی تکالیف کے دوران پہلے اصبروا آیا پھر صابروا آیا، تو صابروا کا مطلب یہ کہ جنگ کی تکلیفوں کے بیچ صبر میں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں پر غالب آ جاؤ، کیونکہ انہیں بھی دکھ ہوتا ہے جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے، تمہیں تکلیف پہنچتی ہے. تم اللہ تعالیٰ سے بدلے کی امید رکھتے ہو جبکہ وہ بدلے کی امید نہیں رکھتے. مصابرہ صابرہ یصابرو باب مفاعلہ سے، جس طرح جہاد اصغر میں چھوٹے جہاد میں کفار کے مقابلے میں ہوتا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہوتا ہے، اسی طرح جہاد اکبر میں نفس کے مقابلے میں بھی واقع ہوتا ہے. یعنی لڑائی جس طرح تلوار سے ہوتی ہے اسی طرح نفس سے بھی، یہ اس کو جہاد اکبر کہا گیا. اس کے مقابلے میں بھی باب مفاعلہ یعنی دونوں کی ایک دوسرے سے ٹکر ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، کیونکہ نفس جو ہے دنیا اور اس کی خواہشات کے حصول یعنی خواہشات کے حاصل کرنے میں تکالیف یعنی تکلیفوں اور مصائب یعنی مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے، جو کسی پر مخفی نہیں، چھپا ہوا نہیں، کسی پر مخفی نہیں. اور یقیناً انسان کے نفس کو جنتوں میں باقی رہنے والی نعمتوں کے حصول کے لیے، جنت میں باقی رہنے والی نعمتوں کے حاصل کرنے کے لیے بھی تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں. پھر صوفی کو یعنی جو صوفیہ کرام ہوتے ہیں ان کو مولا کی طلب میں، اللہ کی تلاش میں جو ہے اللہ کی طلب میں اس سے زیادہ مشقتوں کو برداشت کرنا ہوگا، اس سے زیادہ تکلیفوں کو اٹھانا ہوگا. ورابطو جنگ کے انتظار میں اپنے بدنوں اور گھوڑوں کو سرحدوں پر پابند کرنا ہوگا.
یا اپنے نفوس یعنی جانوں کو، اپنے قلوب یعنی دلوں اور بدنوں کو ذکر الہی اور طاعات یعنی نیکیاں اور نماز کی ادائیگی کے بعد مساجد میں یعنی مسجدوں میں ہی اگلی نماز کا انتظار اور ذکر کے حلقوں کا پابند بنانا ہوگا۔ ربط کا اصل معنی ہے باندھنا، یعنی گھوڑوں کو سرحدوں پر باندھنا۔ پھر اس کا اطلاق یعنی یہ لفظ بولا جانے لگا ہر اس شخص پر جو سرحدوں کی حفاظت کے لیے وہاں مقیم ہوتا ہے، وہاں رکتا ہے، اگرچہ اس کے پاس سواری نہ ہو۔ پھر اس کا اطلاق یعنی یہ لفظ جو ہے بولا جانے لگا ہر ایسے شخص پر بھی جو کسی چیز کا دفاع کرنے پر کمر بستہ ہو، یعنی کسی چیز کا بچاؤ کرنے پر جس کو یعنی جو پابند ہو تو اس کو بھی جو ہے بولا جاتا ہے رابطہ یرابط و مرابطہ۔ اس کا اصل معنی جو ہے دشمنوں پر رباط میں یعنی سرحد پر غلبہ پانا ہے، یعنی دشمن بھی تم سے جنگ کرنے کی تیاری کرتے ہیں، پس تم ان پر جو ہے اس معاملے میں غالب آ جاؤ۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایک دن کا رباط دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن یعنی کمر کو کسنا، گھوڑوں پر یعنی گھوڑوں کو باندھنا اور راہ خدا میں جہاد کرنا، یہ جو ہے دنیا اور تمام دنیا سے بہتر ہے، اور جنت میں تمہارے لیے ایک سوت یعنی ایک چھڑی کے برابر جگہ کا ہونا دنیا اور ما فیہا یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، خالی ایک چھڑی کے برابر جگہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو شام یا صبح کو نکلتا ہے یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ معالم التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 610 پر یہ روایت موجود ہے۔ اسے امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری کی سند سے نقل کیا ہے۔ پہلا حصہ صحیحین میں حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے۔ تیسرا حصہ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ سلمان خیر سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن رات اللہ تعالیٰ کی راہ میں رباط یعنی سرحد کی نگرانی کی تو اسے ایک مہینے مقیم کے روزوں کا ثواب ہوگا۔ جس نے ایک رات اللہ تعالیٰ کی راہ میں سرحد کی نگرانی کی تو اسے ایک مہینے مقیم کے یعنی جو اپنے مقام پر رہتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو ایک مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور جو نگرانی کرتے ہوئے فوت ہو گیا، انتقال کر گیا، اسے قیامت تک اسی قدر یعنی اتنا ہی اجر ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ شہیدوں کی طرح اسے رزق دیا جائے گا اور اسے فتنہ یعنی قبر کے فتنے سے محفوظ رکھا جائے گا۔ تو فتنہ جہاں پر بغیر کسی قید کے بولا جائے تو اس سے قبر کا فتنہ مراد ہوتا ہے، تو فتنے سے محفوظ رکھا جائے گا یعنی فتنے سے مراد وہاں قبر کا فتنہ مراد ہے، کیونکہ سیاق و سباق کی وجہ سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ روایت جو ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 610 معالم التنزیل میں موجود ہے۔ امام مسلم نے روایت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ایک رات اور ایک دن کی سرحدوں کی نگرانی ایک مہینہ روزوں اور انہیں زندہ کرنے سے بہتر ہے۔ تو ایک مہینے کے روزوں اور ان کے قیام کرنے سے بہتر ہے، اور اگر وہ اس عمل میں مر گیا تو قیامت تک اس کا عمل جاری رہے گا، یعنی اس کے عمل کا ثواب لکھا جاتا رہے گا، اور اس پر رزق جاری کیا جائے گا یعنی شہید کا رزق جاری کیا جائے گا، اور اسے آزمائش سے محفوظ رکھا جائے گا یعنی قبر کی آزمائش سے بچایا جائے گا۔ امام احمد اور ابن ابی شیبہ نے ان الفاظ کے ساتھ اسے روایت کیا ہے کہ جس نے ایک دن اور ایک رات اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کے راستے میں سرحدوں کی نگرانی کی تو اس کا یہ عمل رمضان شریف کے روزوں اور رات بھر کی نمازوں کے برابر ہوگا، جس میں نہ افطار کرتا ہے اور نہ ہی ضرورت طبعی یعنی طبعی ضرورت کے بغیر نماز چھوڑتا ہے۔ یعنی جس نے ایک دن اور ایک رات اللہ کی راہ میں اللہ کے راستے میں سرحدوں کی نگرانی کی تو اس کا یہ عمل رمضان شریف کے روزوں اور رات بھر کی نمازوں کے برابر ہوگا کہ ایسے روزے جس میں نہ وہ افطار کرتا ہے اور نہ ہی ضرورت طبعی کے بغیر نماز چھوڑتا ہے۔
طبعی ضرورت کے بغیر نماز نہیں چھوڑتا، ایسی نمازوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت فضالہ بن عبید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہر میت کا یعنی مرنے والے کا عمل ختم ہو جاتا ہے مگر وہ آدمی جو سرحدوں کی نگرانی کرتے ہوئے فوت ہو، انتقال کر جائے، کیونکہ اس کا عمل تا قیامت یعنی قیامت تک بڑھتا ہی رہتا ہے اور وہ قبر کی آزمائش سے محفوظ رہتا ہے، سلامت رہتا ہے۔ جامع ترمذی باب فضل ابواب الجہاد باب فی فضل من مات مرابطاً جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 195 پر یہ روایت موجود ہے۔ اسے امام ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اسے دارمی نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سرحدوں پر ایک دن کی چوکیداری دوسرے مقامات پر 1000 دنوں کی چوکیداری سے بہتر ہے۔ اسے ترمذی اور نسائی نے نقل کیا ہے۔ سنن نسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 62 پر یہ روایت موجود ہے۔ امام بغوی نے کہا کہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسے غزوات نہیں ہوتے تھے، ایسی جنگیں نہیں ہوتی تھی کہ جن میں سرحدوں پر نگرانی کی ضرورت پڑتی ہو، لیکن نماز کے بعد نماز کے انتظار کی صورت میں رباط ہوتا ہے، رباط ہوتا تو یعنی یہ آپ تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 395 پر اس کی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ اس تعویل یعنی یہ مطلب لینے کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں، ایسے کام کے بارے میں نہ بتا دوں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں مٹا دے، تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور جس کے وسیلے سے تمہارے درجات بلند فرما دے؟ پس وہ رباط ہے یعنی نماز کے بعد نماز کا انتظار، یہ بھی رباط ہے۔ اسے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے معالم التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 610 پر۔ امام مسلم اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مثل روایت کیا ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو فلاح کا معنی ناپسندیدہ چیز سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد پسندیدہ چیز کو پا لینا ہے۔ ناپسندیدہ چیز سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد پسندیدہ چیز کو حاصل کر لینے کو فلاح کہتے ہیں۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ ناپسندیدہ چیز سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد پسندیدہ چیز کو لے لینا، پا لینا۔ لعلہ کا لفظ لعلکم تفلحون، تو لعلہ کا لفظ جو ہے اس لیے استعمال ہوا کیونکہ عواقب تو یعنی انجام تو مخفی ہیں، چھپے ہوئے ہیں کہ کئی لوگ اعمال کے بغیر ہی آرزوؤں پر انحصار نہ کر لیں، یعنی اسی پر منحصر نہ ہو جائے، کام عمل کرنے کے بغیر ہی جو ہے صرف امیدوں پر بھروسہ کر لیں، تو ایسا نہ ہو، اس لیے جو ہے اس کو مخفی رکھا گیا، لعلہ کا لفظ ذکر کیا گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے سورہ آل عمران کی آخری آیتوں کو رات میں پڑھا، جس نے سورہ آل عمران کی آخری آیات رات کو پڑھی، اس کے حق میں پوری رات عبادت لکھ دی جائے گی۔ اسے دارمی نے روایت کیا ہے۔ ابو امامہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زہراوین یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھو، زہراوین اقرؤوا الزہراوین یعنی زہراوین یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھو، کیونکہ یہ دونوں جو ہے قیامت کے دن کیونکہ یہ دونوں قیامت کے روز آئیں گی، یہ صورتیں آئیں گی۔ گویا وہ قرات کرنے والے پر یعنی پڑھنے والے پر 2 بادل ہیں یا 2 صاحبان ہیں، سایہ کرنے والے ہیں، یا پر پھیلائے ہوئے پرندوں کے 2 جھنڈ ہیں، 2 لشکر ہیں، دونوں اپنے قاریوں کے بارے میں، اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گی۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 270 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت نواس بن سمعان سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن قرآن اور اس پر عمل کرنے والے لوگوں کو لایا جائے گا اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سب سے آگے ہوگی۔ گویا یہ 2 بادل ہیں یا 2 سیاہ یعنی کالے صاحبان ہیں، جن میں چمک ہے
اور یا پھر یہ جو ہے پر پھیلائے ہوئے پرندوں کے دو جھنڈ ہیں، پر پھیلائے ہوئے پرندوں کے دو جھنڈ ہیں، یہ اپنے پڑھنے والوں اور ان پر عمل کرنے والوں کی حمایت کریں گی، طرفداری کرے گی۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ روایت بھی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 270 پر موجود ہے۔ مکحول سے روایت ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ آل عمران پڑھی، رات تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ بحمدہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی تفسیر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کی ہے، الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل سے اور اس کے توفیق سے مکمل ہوئی۔ آج کے سلسلہ درس کو ہم یہی موقوف کرتے ہیں۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نساء کی تلاوت کریں گے، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہم درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ دوران درس اگر ہم سے کوئی لغزش، کوتاہی یا سہو ہوا ہو، سبقت لسانی ہو، ہر قسم کی کوئی غلطی ہو، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف عطا فرمائیں اور اس کار خیر کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں، اور مولا تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کام کو کما حقہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، اس میں اخلاص عطا فرمائیں، ہر قسم کی ریاکاری سے اور نظر بد سے ہماری حفاظت فرمائیں، آپ سب کی بھی حفاظت فرمائیں، اور مولا تبارک و تعالی عز و جل ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کے احکام پر مکمل طور سے عمل کرنے والا بنائیں، اور اس کار خیر کو ہر عام اور خاص کے لیے فائدے کا ذریعہ بنائیں، اور دارین کی سعادتوں کا ذریعہ بنائیں، دونوں جہاں میں اس کی برکتیں نصیب فرمائیں، آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔